بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو میں ایک مشہور ضرب المثل ہے جیسے کو تیسا، یعنی کسی کو اس کے عمل کے مطابق صلہ دینا یا اسی کی زبان میں جواب دینا۔ اس کی ایک زبردست مثال کل جرمنی اور اسپین کا فٹ بال میچ تھا۔ آپ کو جرمن کھلاڑیوں کی وہ حرکت تو یاد ہوگی جس میں یہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے احتجاج کر رہے تھے۔ اس کا مقصد قطر کے انتظامات پہ سوال اٹھانا بلکہ ان کے اوپر تنقید کرنا تھا۔ اس وقت انتظامیہ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ انتظار کیا کہ کب باری آئے اور ہم جرمنی کو انہی کی زبان میں جواب دیں، اور پھر جب جرمنی کا اگلا میچ شروع ہوا تو قطریوں نے یہ کام کر دیا۔ آپ ذرا خود ان ویڈیوز کو دیکھیے اور پھر ساری کہانی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ورب الكعبة إني أعشق هذا الإنسان جاي حامل أذن عامل حركة الألمان وبطلع على الألمان وبقول لهم إذا تو جرمنی کے میچ کے دوران قطری لوگ ایک فٹ بالر کی تصویریں اٹھائے کھڑے ہیں اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب یہ کھلاڑی ہے کون، اور آخر قطری شہری جرمن ٹیم کا سٹائل کاپی کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ ایک مسلمان کھلاڑی ہے جس کا نام موسیت اوزیل ہے۔ آج سے چند سال پہلے یہ کھلاڑی جرمنی کا گول کیپر ہوا کرتا تھا۔ جرمن ٹیم اس شخص پہ مہاجر کہہ کے طنز کیا کرتے تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کھانے اور دیگر چیزوں کے استعمال کو لے کے بھی اس کی ٹیم اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا کرتی۔ اس سب سے دل برداشتہ ہو کے اوزیل نے وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی۔ 2018 میں اوزیل نے فٹ بال کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا، اور وجہ ان لوگوں کا ناروا سلوک تھا۔ اس کے علاوہ آئے روز جرمن سوشل میڈیا پہ اسے ٹرول بھی کیا جاتا تھا۔ اوزیل خود بتاتا ہے کہ اسے تقریباً ہر میچ کے بعد نسل پرستی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب ٹیم میچ جیت جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ تم ایک سچے جرمن ہو، اور جب ہم میچ ہارتے تھے تو کہتے کہ تم ایک مہاجر ہو جو جرمنی کے ساتھ مخلص ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ فٹ بال کھیلنا چھوڑ چکے ہیں۔ آج قطر میں جرمنی کے فٹ بالر خود تو بڑا بھاشن دے رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کا ماضی ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ کل کے میچ میں ہر طرف اوزیل کے پوسٹر تھے۔ منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے سینکڑوں لوگ جرمنی کو آئینہ دکھا رہے تھے کہ پہلے اپنے کرتوت دیکھو اور پھر کسی پہ سوال کرو۔ عربوں کے اس زبردست کام کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے قطریوں نے ان کے منہ سے زبانیں کھینچ لی ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے کہ کسی کو باندھ کے مارنا، تو کل جناب بالکل ایسا ہی ہوا۔ جرمنی کو باندھ کے مارا گیا ہے، اور ان کی منافقت پہ ایک شاندار طریقے سے، جائز طریقے سے خوب تنقید کی گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو قطری حکومت کو تانا دیتے ہیں کہ ایک سترنگی جھنڈا تم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ آخر LGBT کا جھنڈا تو تمہیں برداشت کر لینا چاہیے تھا، اس جھنڈے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پہ اوزیل میسوت کے معاملے میں جرمنی کو آخر کیا موت پڑی تھی کہ وہ ایک اپنے ہی کھلاڑی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے؟ آج سے کچھ سال پہلے اوزیل نے ترک صدر اردوغان سے ایک ملاقات کی تھی، جس کے بعد ایک تصویر جاری ہوئی جس میں ترک صدر اس کھلاڑی سے مل رہے ہیں، اور پھر اس تصویر سے تو پورے جرمنی میں آگ لگ گئی۔ ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ برطانوی اخبار دی گارڈین خود لکھ رہا ہے کہ اردوغان اور اوزیل کی ایک تصویر نے پورے جرمنی کو غصہ دلا دیا۔ تو اب ہم خاص طور پہ یہاں جرمن فٹ بال ٹیم سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سے ایک تصویر برداشت نہ ہوئی، اور ہمیں یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک جھنڈا برداشت نہیں ہو رہا، ایک پٹی کو آنے کی اجازت آپ کو دے دینی چاہیے۔ تو پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، خود اپنے رویوں پہ غور کیجئے، اور جب آپ کو احساس ہو جائے کہ ہمارے یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں جو ہمارے مطابق ٹھیک نہیں لگتی، ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، تو یہی حق دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک کو بھی ہے کہ جو چیز انہیں صحیح نہیں لگتی وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں۔